بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نما نوادرات دراصل کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ آج ہم اس پوسٹ میں خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر پر مختصر تعارف پر بات کریں گے۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استوار ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے اور اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، لیمپ و فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے۔ اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لائٹ لالٹینیں اور لیمپس ہیں۔ نمبر 2، بخور دان۔ اس میں عود، لوبان و بخورات سلگانے والے برتن یا بخور دان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر اور دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر اور دیگر قیمتی عطریات کے امیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے اس کے لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا۔ کعبہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، یہ ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرمانرواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کو قدیم ہدیہ موجود ہے۔ الحرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے اور یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت اور اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ اس پردے نے کعبہ کی چھت کو بھی مزید ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبہ کے دروازے پر باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز آلِ سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کے تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبادتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ شکریہ۔ ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔